بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے 2 خوفناک واقعات لے کر آئی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ آج کا جو پہلا خوفناک واقعہ ہے، یہ پہلا واقعہ جو ہے یہ میری ماما نے میرے ساتھ شیئر کیا، اور میری ماما بتاتی ہیں کہ یہ جو خوفناک واقعہ ہے یہ ایک لڑکی کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے۔ میری ماما بتاتی ہیں کہ جب میں اپنی شادی سے پہلے جب میں اپنی امی کے گھر رہا کرتی تھی تو ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی، میری جاننے والی تھی، وہ مجھ سے ایج میں 1-2 سال چھوٹی تھی لڑکی۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا، سردیوں کا موسم تھا اور وہ جو لڑکی تھی وہ اپنی امی کے ساتھ کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ دروازہ بھی بند تھا کیونکہ سردیاں تھیں اور دروازہ بند تھا، اور اس کی امی اور وہ ہی صرف کمرے میں سوئی ہوئی تھیں۔ تو وہ بالکل صحیح سلامت سوئی۔ اس کے بال جو تھے وہ بہت زیادہ لمبے تھے، گھنے تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے اس کے بال، اور وہ اس کی چٹیا بنا کر اپنے بالوں کی رات کو سوئی۔ اور جب وہ صبح کو اٹھی ہے تو اس کی جو بالوں کی چٹیا تھی وہ کٹی ہوئی تھی بالکل، اس کے بال جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے ہوئے تھے۔ جب وہ اٹھی اس نے دیکھا اپنے بالوں پہ ہاتھ لگا کر، اور اس نے جب دیکھا کہ بال جو ہیں وہ چٹیا جو ہے وہ بالکل پیچھے سے غائب ہے، تو وہ جو لڑکی تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور وہ رونے لگ گئی۔ اس نے اپنی امی کو اٹھایا اور اس نے بولا کہ امی دیکھیں میرے بال کدھر ہیں، میرے بال کٹ گئے ہیں، پتہ نہیں کس نے کاٹے ہیں۔ تو اس کی جو امی تھیں وہ جب اٹھی انہوں نے دیکھا ادھر ادھر، تو اس کی جو چٹیا تھی بالوں کی جو کٹ گئی تھی وہ چٹیا کہیں پہ بھی نہیں نظر آئی انہیں گری ہوئی۔ تو وہ بھی پریشان ہو گئی کیونکہ دروازہ بھی بند تھا، باہر سے تو کوئی اندر آ نہیں سکتا تھا اس طرح۔ اور انہوں نے جب لڑکی کے بال دیکھے تو وہ بہت بری طرح سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ جو لڑکی تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور وہ بہت زیادہ رونے لگ گئی۔ اس کی امی بھی بہت پریشان ہو گئی اس سارے واقعے سے، اور اس کے بعد انہوں نے مولوی صاحب کے پاس جا کر انہوں نے دم کروایا۔ انہوں نے یہ پتہ لگوانے کی کوشش کی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیسے اس کے بال اس طرح کٹ گئے ہیں اور چٹیا بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ تو جب 5-6 دن اس بات کو گزر گئے، وہ دم کروا رہے تھے اور اس بات کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی چٹیا کدھر ہے۔ تو وہ جو لڑکی تھی وہ سوئی ہے رات کے وقت، اور جب وہ سوئی تو اس کو خواب میں ایک عورت نظر آئی، اور وہ جو عورت تھی وہ اس کو لڑکی کو کہنے لگی کہ تم اتنی پریشان ہو رہی ہو اپنی چٹیا کے بارے میں، اپنے بالوں کے لیے اتنا پریشان تم ہو رہی ہو، جاؤ اس گھر کی چھت پر جاؤ۔ انہوں نے اس عورت نے ایک گھر کا ان کو بتایا پتہ کہ اس گھر پر جاؤ، اس گھر کی چھت پر تمہاری چٹیا پڑی ہوئی ہے، جا کر وہاں سے اٹھا لو۔ تو وہ جو لڑکی تھی جب اس نے یہ سارا خواب دیکھا تو وہ اچانک سے خوف زدہ ہو کر وہ اٹھ گئی اور بیٹھ گئی اٹھ کے، اور جب اس نے اپنی امی کو یہ سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے سوچا کہ ایک دفعہ جا کے دیکھ لیتے ہیں اس گھر کو۔ تو وہ اپنی چھت پہ سے کھڑے ہو کر اس گھر کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہ جو گھر تھا جس کے بارے میں اس عورت نے اسے خواب میں بتایا تھا وہ گھر ان کے سامنے ہی تھا، گھر کے تھوڑا سا فاصلے پہ۔ تو انہوں نے اپنی چھت پر سے کھڑے ہو کے جب دیکھا ان کی چھت پہ تو انہیں کچھ نظر آیا، کچھ گرا ہوا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کے گھر جا کے پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ وہ ان کے گھر گئے اسی وقت اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کی چھت پر ہمارا جو چٹیا بچی کی ہماری کٹ گئی تھی، وہ چٹیا ہم نے اوپر آپ کی چھت پہ دیکھی ہے، تو ہم اسے اٹھا سکتے ہیں جا کے؟ تو وہ جو گھر والے تھے وہ بھی بڑے پریشان اور حیران ہو گئے کہ ہمارے گھر پہ کیا کر رہی ہے، اس بچی کے بال جو ہیں ہمارے گھر پر کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں کہا کہ ہم نے نہیں کچھ کیا، آپ کو ایسی غلط فہمی نہ ہو کہ ہم نے شاید آپ کی بیٹی کے بال کاٹے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو لڑکی کے گھر والے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ پر بالکل شک نہیں کر رہے، ہم بس دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اوپر اپنی چھت سے دیکھا ہے آپ کی چھت پہ کچھ پڑا ہوا ہے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چٹیا ہی ہے یا کچھ اور ہے۔ تو وہ سارے جو تھے، وہ گھر والے بھی، لڑکی کے گھر والے بھی، وہ سارے اوپر گئے چھت پر، اور چھت پر جا کر جب انہوں نے دیکھا تو وہ جو چٹیا تھی وہ وہیں پڑی ہوئی تھی، اس کے بالوں کی
بنی ہوئی اور کٹی ہوئی جو تھی وہ چٹیا وہیں ان کی چھت پر زمین پہ پڑی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے وہ چٹیا اٹھائی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات سارے محلے کو پتہ چل گئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد انہیں پتہ نہیں چلا پھر بھی کہ وہ جو چٹیا تھی وہ کس نے کاٹی، اور اس کے بال جو تھے اس طرح کیسے کٹ گئے۔ اور پھر یہ ایک واقعہ تھا جو میری ماما نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا، جیسے اس کے بال کٹے، اور میری ماما نے واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ اور اگلا جو واقعہ ہے یہ میری ماما نے میرے ساتھ شیئر کیا، یہ میری نانی اماں کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ میری ماما بتاتی ہیں کہ جب نانی اماں میلاد پڑھا کرتی تھیں، اور میری ماما بھی میلاد پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھیں میری نانی اماں کے ساتھ، اور یہ واقعہ جو ہے یہ پہلے کا ہے۔ میری ماما جب ساتھ جانا شروع ہوئی تھی میری نانی اماں کے، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ نانی اماں کو ایک دفعہ ایک گھر سے بلاوا آیا میلاد پڑھنے کے لیے، تو میری نانی اماں جو تھیں میلاد پڑھنے کے لیے چلی گئیں، اور جب وہ میلاد پڑھنا انہوں نے شروع کیا وہاں پر، تو وہاں بہت ساری عورتیں بیٹھی تھیں، اور ساری ہی ان کو جانتی تھی میری نانی اماں کو، میری نانی اماں بھی انہیں جانتی تھیں۔ تو ان میں سے ایک عورت تھی جو بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، میلاد سن رہی تھی، اور میلاد جب شروع ہوا تو وہ جو عورت تھی وہ جھومنا شروع ہو گئی، اس سے حال چڑھ گیا، اور وہ جھومنے لگ گئی بیٹھ کر۔ سب کو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر حاضری ہو رہی ہے جنات کی، تو عورتیں جو تھیں وہ اسے دیکھنے لگ گئیں۔ اور اس کے بعد جب میری نانی اماں نے میلاد وہ پڑھ رہی تھی، انہوں نے بیچ میں میلاد کو نہیں روکا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر میلاد پڑھتے ہوئے اگر کسی پر جنات کی حاضری ہو جائے تو میلاد کو بیچ میں روکنا نہیں چاہیے، میلاد پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور جن جنات کی حاضری اس عورت پر ہو رہی تھی اس وقت، وہ میری نانی اماں کو کہہ رہے تھے کہ اور پڑھو میلاد، اور پڑھو میلاد، اور میری نانی اماں جو تھیں وہ بھی نہیں رکیں، اور انہوں نے بھی میلاد پڑھنا جاری رکھا۔ اور اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اور وہ بہت زیادہ جھومنا شروع ہو گئی، اور اسے بہت زیادہ چوٹیں بھی لگیں، اس کے سر پر، اس کے ماتھے پر بہت زیادہ چوٹیں بھی لگیں، لیکن اس کو اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ اس کو چوٹ لگی ہے یا اسے کوئی درد ہو رہا ہے۔ وہ بس جھومتی جا رہی تھی۔ جب میلاد میری نانی اماں نے مکمل کیا، اس کے بعد میری نانی اماں نے سوچا کہ میں مخاطب ہوتی ہوں، جن جنات کی اس عورت پر حاضری ہو رہی ہے، میں ان سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہوں کہ وہ کون ہیں اور وہ کہاں سے آئے ہیں۔ تو میری جو نانی اماں تھیں وہ اس عورت کے پاس گئیں، اور وہ جو عورت تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نانی اماں نے ان جنات سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو جو عورت پر حاضر جنات تھے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اجمیر شریف سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، اور بیچ میں ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمیں آپ کے میلاد کی آواز آئی، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی آ کر میلاد آپ کا سن لیں، اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آ گئے آپ کا میلاد سننے کے لیے۔ اس کے بعد جو جنات تھے وہ وہاں سے چلے گئے، آگے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، اور وہ جو عورت تھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کافی دن تک اس کو بخار رہا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، کیونکہ اس کو بہت چوٹیں بھی آئی تھیں، اس کے سر پر، اس کے ماتھے پر بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، تو اس کو بہت بخار رہا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی۔ اور جو میری نانی اماں تھیں انہوں نے آ کے گھر سب کو یہ واقعہ بتایا کہ آج میں میلاد پڑھنے جہاں گئی تھی وہاں ایک عورت پر جنات کی حاضری ہوئی تھی، اور واقعہ جو تھا انہوں نے میری ماما کو بھی بتایا، میرے نانا ابو کو بھی بتایا، سب کو بتایا، اور عورت جو تھی وہ کافی دن کے بعد جا کر ٹھیک ہوئی، اس کی جو ہیلتھ تھی وہ اسٹیبل ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ ایک واقعہ تھا جو میری ماما نے مجھ سے شیئر کیا، جو میری نانی اماں کی زندگی کا ایک واقعہ تھا۔ تو لسنرز، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے؟ آپ کو آج کے واقعات کیسے لگے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور آپ لوگ بھی اپنے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔